جی علی بھائی، اگلا کویشچن بڑا دلچسپ ہے. آپ انگریزوں کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں جب کہ ہم نے ساری زندگی انہی کے ملکوں میں گزاری ہے؟ وہاں اولڈ ایج ہوم ہے، نشہ عام ہے، بے حیائی کا طوفان ہے، ہم جنس پرستی ہے، خودکشی کا رجحان ہے، جرائم کی بھرمار ہے. پلیز انگریزوں کی تعریف سے توبہ کریں. ٹھیک ہے جی. پہلے تو آپ نے یہ توبہ کر لی ہے جو آپ نے زندگی وہاں گزار دی ہے. تو ہم تو وہاں گئے بھی نہیں، دیکھ لیں. ہمارے پاس تو آپشن بھی بہت تھے جانے کے، ہم پھر بھی نہیں گئے. بلکہ ہمیں تو لوگ مفت کے ٹور لگوانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تب بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو آپ تو اپنے پیسے خرچ کے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پوری زندگی وہاں گزاری ہے. تو آپ نے کیا توبہ کر لی؟ مجھے تو توبہ اس بات پہ کروائیں جب جتنے گناہ آپ نے گنوائے ہیں میں ان گناہوں کی بنیاد کے اوپر ان کی تعریف کر رہا ہوں. ان چیزوں کو تو چاہے وہاں پہ ہوں چاہے یہاں پہ ہوں سب سے زیادہ میں کنڈیم کرتا ہوں. ہم گوروں کی جن چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کا ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں فقدان پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یورپ میں، امریکہ میں چلے جائیں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ محنتی ہیں تو آپ اوپر جائیں گے. کئی پاکستانی وہاں پہ ارب پتی نہیں ہے کیا، امریکہ میں، یورپ میں. اگر وہ مذہب کا فرق رکھ رہے ہوتے تو کبھی بھی مسلمان اوپر نہ جا رہے ہوتے. آپ جاپان میں چلے جائیں، ارب پتی ہیں مسلمان پاکستانی. یہاں کو سوچ بھی سکتا ہے اتنی ان کے پاس رقم ہے. تو وہاں پہ کم از کم ٹیلنٹ کی قدر تو ہے. دوسرا، وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو جگہ جگہ رشوتیں تو نہیں دینی پڑتی. یہاں تو سر یہ شناختی کارڈ کا معاملہ تو اب کچھ آسان ہوا ہے، ادروائز تو شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کا تو شاید اب بھی اس طرح کا آسان نہ ہو. بنوانا پڑے تو ہر بندہ کہتا ہے یار کوئی واقف ہے ادھر، کوئی واقف ہے بندہ. اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ واقف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہاں تو ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنا بل ٹھیک کروانا ہو، جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے، تو آپ دفتروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی واقف ہے کہ میں بل ٹھیک کروا لوں. بیسک ہیومن رائٹس ایک بندے کے جو ہیں وہ آپ کو یورپ اور امریکہ میں اویلیبل. یہ میں ان کے کوئی فضائل و برکات نہیں بیان کر رہا. میں آپ نے چونکہ مجھ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ میں ان باتوں کی تعریف کر رہا ہوں جس کا یہاں پہ فقدان پایا جاتا ہے. برائی تو برائی ہے، چاہے وہاں پہ بھی ہو چاہے یہاں پہ. ویسے وہاں سے رہنے والوں سے اگر آپ پوچھ لیں، یہاں پہ اگر کوئی بے پردہ عورت گھومتی ہے نا تو اس کو داڑھی والا، بغیر داڑھی والا، نماز والا، بغیر نماز والا، ٹوپی والا، بغیر ٹوپی والا ماشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آتا ہے. لیکن وہاں پہ عورتیں اسکرٹ میں بھی پھر رہی ہیں نا، کوئی کسی شخص کو یوں نہیں، یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. آپ کسی کو گور کے نہیں دیکھ سکتے. یہاں تو برقعے والی کو نہیں چھوڑتے لوگ. تو کم از کم بیسک ہیومن رائٹس تو ہے نا. باقی جتنی آپ فحاشی چیزیں عام کر رہے ہیں نا، ان سے اگر آپ بچنا چاہیں نا تو آپ وہاں بچ سکتے ہیں. آپ سے زبردستی کوئی یہ کام نہیں کروائے گا. اسی لیے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں جا کے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بن گئے، کیونکہ باقی بےایمانیوں سے وہ بچ گئے، دو نمبریوں سے بچ گئے. تو ہمارے ملک میں دو نمبری داڑھی والا بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ملا رہا ہے. گندا فروٹ اچھا کہہ کے داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، بغیر داڑھی والا بھی بیچ رہا ہے، نمازی بھی بیچ رہا ہے، بغیر نماز والا بھی بیچ رہا ہے. جھوٹ نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے، بغیر نماز پڑھنے والا بھی بول رہا ہے. تو سارے برابر ہی ہیں. باہر کے ملکوں میں اگر کوئی شریف رہنا چاہتا ہے نا سر تو شریف رہ سکتا ہے. باقی ان برائیوں سے اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو وہاں رہ کے لوگ بچ رہے ہیں. وہاں آپ سے کوئی زبردستی نہیں کرواتا. ٹھیک ہے، قانون کی حکمرانی ہے، جوڈیشری کی حکمرانی ہے. سر یہاں آپ کے ہاسپٹلس میں کیا ہو رہا ہے؟ کل یہ پرسوں پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے نا ہاسپٹلس کا، دیکھ لیا آپ نے کیا حالت ہے اس قوم کی. اور سر ڈیوڈ کیمرون کو بھی آپ نے دیکھا ہے، پرائم منسٹر ہے، سٹنگ پرائم منسٹر ہے انگلینڈ کا، اور اس کو ایک ڈاکٹر ڈانٹ کے نکال رہا ہے وہاں سے کہ تم کیوں ادھر آئے ہو مریضوں میں. یہاں اگر پرائم منسٹر تو چلیں وہ تو اچانک وزٹ کیا تھا، ادروائز یہ پہلے بتا دیتے تو شاید کئی مریض غائب ہوئے ہوتے. مریضوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاسپٹل سے صرف جگہ کھلی شو کرنے کے لیے. اور وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون کو وہ ڈانٹ کے نکال رہا ہے، اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب، اور وہ اس سے کس طرح معافی مانگ رہا ہے معذرت پرائم منسٹر ہو کے. کیونکہ سر اس کو پتا ہے جوڈیشری کی حکمرانی ہے، عدالت کی حکمرانی ہے.
اس کو پتا ہے یہ پرائم منسٹر سب سے بڑی پوسٹ ہے. ہمارے ملک میں تو پرائم منسٹر اگرچہ بڑی پوسٹ ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ابھی ہم اس طرح ٹرو ڈیموکریٹک کنٹری نہیں بنے, لیکن وہاں ڈیموکریسی کا مطلب واقعی ڈیموکریسی ہے. پرائم منسٹر واقعی پھر وہ پرائم منسٹر ہے. یہاں کوئی سوچ سکتا ہے اس طرح پرائم منسٹر کو نکالے؟ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. لیکن اس کو پتا کہ مجھے کوئی نوکری سے نکالے گا, میں جا کے عدالت میں, قانون کی بالادستی ہے. جی قانون کی بالادستی ہے, اور میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے تو اس کو لاکھوں پاؤنڈ مجھے پے کرنا پڑ جائے گا. سر وہاں پہ اگر پولیس والا آپ کو ناجائز تھپڑ مار دے نا تو آپ کی موج لگ گئی, اتنے آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو قانون کی حکمرانی. باقی یہ جو برائیاں ہیں ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہیں, یہ نہیں وہاں پہ بھی ڈکیتی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی چوری ہوتی ہے, وہاں پہ بھی یعنی ریپ بھی ہوتے ہیں, قتل بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اتنی اندھی نہیں پڑی ہوئی ہے جتنی ادھر پڑی ہوئی ہے. اس طرح کی اندھی وہاں پہ نہیں ہے. اگر آپ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو مسجد میں یار جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں بندے کی, اور تو اور جہاں پہ لوگ پیورلی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. تو ہم اگر تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی کہ وہاں پہ آپ کاروبار کرنا چاہیں تو بغیر سفارش کے کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو ٹیکس والے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ٹیکس بھی وہ لیتے ہیں کہ ان سے جو غریب پہلے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی قانون کی حکمرانی نہیں ہے. میں ان پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو ورنہ واقعی اگر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, دینداری کے اعتبار سے جو فیسلٹیز ہمیں سب کانٹیننٹ کے ملکوں میں حاصل ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, ظاہر ہے کہ وہ یورپ میں نہیں ہے. وہاں پہ بیچاروں کو جماعت کے ساتھ اکثر کو نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی, اور اگر پڑھنی بھی پڑ جائے 20-20, 30-30 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے. تو ہم تو جناب ہر 20 قدم پہ ایک فرقے کی مسجد مل جاتی ہے. اور یہ مسجدیں بھی ویسے فرقہ واریت کی جو کچھ برکات ہے نا, اس کی یہ بھی ہے کہ مسجدیں زیادہ بن گئی ہیں. ورنہ گاؤں میں ایک مسجد ہوتی نا تو وہ ایک بریلوی بنا لیتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں نہیں ہم بھی ایک بنائیں گے اپنی. وہ 2-4 اہل حدیث آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ساڈی بھی ایک ہونی چاہیے, اگر شیعہ ہو تو اپنی لدا. تو زیادہ تر مسجدیں اس طرح بھی زیادہ بن گئی ہیں. تو یہاں مسجدیں تو بہت زیادہ